یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنین کی ابتدا کر رہے ہیں اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو فضول بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی عورتوں پر یا باندیوں پر تو ان پر کوئی الزام نہیں، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اقرار سے باخبر ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں، یہی ہیں وارث جو میراث پا گئے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 118 آیتیں اور 6 رکوعات ہیں۔ مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے تاکہ آئی ہوئی وحی کو سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے: اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، اور ہماری عزتیں بڑھا، ذلیل نہ کر، اور ہماری بخشش فرما، محروم نہ کر، اور دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر یہ آیتیں 10 آیتیں جو اوپر بیان ہوئیں، ابھی تلاوت ہوئیں، یہ پڑھ کر سنائی گئیں۔ ابتدا میں اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا کہ فلاح اور کامیابی انہی کے لیے ہے۔ فلاح سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر کامل فلاح نہیں مل سکتی، دنیا اس کی جگہ ہی نہیں، مگر اکثر حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی
کامیابی ملنا، بامراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مومنین سے فرمایا ہے جن میں وہ 7 صفات موجود ہوں جن کا ذکر آیات کے اگلے حصے کے اندر آ رہا ہے۔ یہ فلاح عام اور شامل ہے جس میں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہے، اور دنیا میں بھی جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ اس بات کا شاہد ہے کہ جو اہل اصلاح ان 7 اوصاف کے حامل اور ان پر عامل رہے اور ان پر دنیا میں قائم رہے، دنیا میں وقتی تکالیف اگرچہ ان کو پیش آئیں مگر انجام کار ان کی تکالیف کو جلد ختم کر دیا گیا اور انہیں مراد حاصل ہو گئی۔ ساری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوئی اور دنیا میں نیک نامی انہی کی ہی باقی رہی۔ مومنین کے وہ 7 اوصاف جو ان آیات کے اندر بیان فرمائے گئے، ان میں سب سے پہلا وصف تو مومن ہونا ہی ہے، یعنی بغیر مومن ہونے کے تو کوئی بھی وصف اللہ کے ہاں اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اس کو وہ تو ایک بنیادی چیز اور اصولی چیز ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ سب سے پہلا وصف نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے۔ خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کا خیال دل کے اندر نہ آئے اور اپنے ارادے کے ساتھ کسی وسوسے کو دل کے اندر حاضر نہ کرے، اور اعضاء کے اندر بھی سکون ہو اور فضول حرکتیں نہ کی جائیں، خصوصی طور پر وہ حرکتیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر منع فرمایا ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع، یہ پہلی صفت بیان کی گئی۔ دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ لغو باتوں سے پرہیز کرنا۔ لغو کا معنی فضول کلام یا فضول باتیں جس کے اندر کوئی دینی نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دین کی بہتری کے لیے یہ بات ہے کہ وہ تمام قسم کے لایانی کاموں سے اجتناب کر لے۔ تیسرا وصف فرمایا کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مال کا ایک خاص حصہ اللہ کی راہ میں سال گزرنے کے بعد دینا، اس کو صدقہ بھی کہا گیا اور زکوٰۃ کے لفظ سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا۔ چوتھا وصف شرم گاہوں کی حفاظت فرمایا کہ جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں اجازت دی گئی ہے، شرعی ضابطے کے مطابق نفس کو پورا کرنا، شہوت نفس کو پورا کرنا، اس کے علاوہ کسی اور ناجائز طریقوں کو اختیار کرنا حرام فرما دیا گیا، اور آیت میں فرمایا گیا کہ اگر وہ شرعی طور پر جو لونڈی ہے اس سے اپنے نفس کی تسکین کرنے والے ہیں تو اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں۔ پھر فرمایا کہ شرعی قاعدے سے حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق شہوت کی قضا ہو سکتی ہے، کوئی اور صورت اگر اس کی ہوگی تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا، امانت کو پورا کرنا، اور امانت کے لغوی معنی ہے اس چیز کو کہ جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو۔ اس کی قسمیں بے شمار ہیں، بات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی امانت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حقوق کو بھی پورا کرنا، اور اسی طرح شرعی واجبات کا ادا کرنا، تمام محرمات اور مکروہات سے پرہیز کرنا بھی امانت کے اندر شامل فرمایا گیا ہے۔ چھٹا وصف اپنے عہد کو پورا کرنا۔ عہد تو ایک وہ معاہدہ ہے جو دو طرفہ کسی معاملے کے اندر لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور وعدہ ہوتا ہے جو یک طرفہ کوئی شخص کسی سے کسی چیز کے دینے یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے، اس کا پورا کرنا بھی شرعاً واجب ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، قیامت کے دن عہد کے بارے میں مواخذہ ہوگا، پوچھ کی جائے گی۔ ساتواں وصف بیان کیا گیا نماز پر محافظت، یعنی نماز کی حفاظت کرنا، اور اس سے مراد اس کی پابندی کرنا ہے کہ ہر نماز کو اپنے مقررہ وقت پر اس کے مستحبات کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے۔ یہاں یہ بات
بتائی گئی کہ 7 اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور اس کا اختتام بھی نماز ہی سے کر دیا گیا۔ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب کے ساتھ پورا کر دیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے نماز کا حساب کریں گے، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے دین کے دوسرے احکامات بھی درست ہوں گے۔ یہی آیت مبارکہ اس بات کی تائید کرتی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ان 7 اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد ایسے ہی اوصاف سے متصف جو مومنین ہوں گے وہی جنت کے وارث ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور آخر میں جو شروع میں فرمایا تھا کہ فلاح پانے والے یہی مومن ہوں گے، تو ان کے اوصاف بیان کر کے فرمایا کہ حقیقی فلاح، کامل فلاح اور اصلی فلاح کی جگہ وہی جنت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ فلاح کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ لفظ فلاح قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اذان اور اقامت اور 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس سے مراد یہی کامیابی ہے تاکہ وہ اپنی مراد کو پہنچے اور اس سے تمام تکالیف دور ہو جائیں۔ اگرچہ یہ لفظ مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ انسان کی کوئی چیز، کوئی خواہش ایسی نہیں جو اس کے اندر شامل نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ ایک ایسی مراد بھی نہ رہے جو پوری نہ ہو، اور ایک ایسی تکلیف بھی نہ ہو جو دور نہ ہو۔ اس دنیا کے اندر تو کسی کو بھی یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اور خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محفوظ نہیں تھے کہ کوئی چیز ان کی خلاف تباہ نہ ہو جائے، اور جو خواہش جس وقت دل میں پیدا ہو بلا تاخیر پوری ہو جائے، یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں۔ یہ مقام آخرت کا ہے کہ جنت میں ہر نعمت کو بلا کسی تاخیر کے مل جائے گی، اور اس کے اندر کسی قسم کی فنا کا اور دوری ہونے کا کھٹکا اور تکلیف کے واقع ہونے کا خطرہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا فلاح کامل کسی انسان کو اس دنیا کے اندر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا دار المحنت ہے اور دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دار الجزا جنت ہے جہاں اللہ کی طرف سے جزا دی جائے گی، اور اس لیے فرمایا کہ وہاں پھر ہر شخص کو کامل فلاح مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔